اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال علیہ السلام: البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجته والمقل غریب فی بلدته۔ حضرت علی علیہ السلام مختصر کلمے میں بہت سارے مطالب کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ البخل عار، بخل ننگ و عار ہے انسان کے لیے۔ بخل کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی انسان خداوند عالم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کو وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کسی مجبور تک نہیں پہنچنے دینا۔ چونکہ بخیل انسان، بہت ہی بخیل کی مذمت ہوئی ہے، چونکہ بخیل انسان کسی کے کام نہیں آتا، یہ بہت ہی سنگ دل ہوتا ہے۔ چونکہ ایک انسان مجبور ہے، کسی کو مال کی ضرورت ہے، ثروت کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو بخیل انسان بہت ہی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کسی کے سامنے یعنی مال پیش کرنے سے، دولت پیش کرنے سے، صرف مال میں مقید نہیں ہے، یعنی یہ انسان کے جو گفتار رفتار تمام جہات میں بخل کا مظاہرہ اور بخل صدق آ سکتا ہے۔ بخیل انسان ایک تو سنگ دل ہوتا ہے، دوسری بات یعنی بخیل انسان سے لوگ متنفر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سخاوت ہے، سخاوت مندی ایک شرف ہے، سخاوت مندی ایک بہت عظیم صفت ہے۔ سخاوت مند انسان کے ساتھ لوگ دوستی بھی رکھتے ہیں اور لوگ اس کی یعنی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں، اور وہ نرم دل بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ ہر کسی کی مجبوری کے ساتھ ہر کسی کی مجبوری کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور معصومین علیہ السلام یعنی امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ البخل یمزق العرض، یعنی انسان اگر کوئی انسان بخیل ہو تو مال کے حساب سے اگر وہ بخیل ہو تو اپنی عزت اور آبرو کے حساب سے بہت سخاوت مند ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی کی مدد نہ کرے، کنجوسی کرے، مال کسی کو دینے سے انکار کرے، کسی کی مدد کرنے سے انکار کرے، تو وہ اپنی آبرو اور عزت کو یعنی کسی کے سامنے بہت ہی سخاوت مندانہ طور پر اس نے بیچ دیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ ابخل الناس بمالہ اجودہم بعرضہ، بالکل اسی حدیث کی طرف، وہ انسان جو مال میں بخل کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اپنی عزت اور آبرو کے حساب سے بہت سخی ہوتا ہے۔ والجبن منقصۃ، اور یہ بزدلی ایک نقص ہے انسان کے اندر۔ بزدل انسان اپنی خداداد صلاحیت کو وہ ظاہر نہیں کر سکتا، بزدل انسان جہاد نہیں کر سکتا، بزدل انسان کسی کی عزت نہیں بچا سکتا، بزدل انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا، بزدل انسان آواز حق کو بلند نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے جو مالک اشتر کو جو نامہ لکھا ہے اس میں کہا کہ مالک تم کبھی بزدل سے مشورہ نہیں لینا، مالک تم کبھی بخیل سے مشورہ نہیں لینا۔ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، یہ فقر اور غریبی ایک ایسی صفت ہے جو فتین انسان کو، ذہین انسان کو گونگا بنا دیتا ہے۔ ایک انسان بہت فتین ہے، اس کے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن وہ فتین انسان سب کے سامنے گونگا نظر آتا ہے، چونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، یعنی وہ فتین انسان گونگا نظر آتا ہے، یعنی کسی کے سامنے وہ بول نہیں سکتا۔ والمقل غریب فی بلدتہ، اور اسی طرح سے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس مال و ثروت نہیں ہے، وہ انسان اپنے شہر میں رہتے ہوئے اجنبی نظر آتا ہے۔ کوئی انسان اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتا، حتیٰ کہ کوئی انسان اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی ثروت مند انسان ہو تو اس کے سامنے ایک ٹائم کا کھانا کھانے میں، اس کے سامنے 1 منٹ بیٹھنے میں، اس کے ساتھ کچھ لحظہ بیٹھنے میں انسان بہت فخر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو حضرت علی علیہ السلام نے ان 3-4 کلموں میں
انسان کے اندر موجود بری صفات کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن ہدایت کے ذریعے سے، جد و جہد کے ذریعے سے، توکل کے ذریعے سے انسان ان صفتوں سے اپنے آپ کو نجات بھی دلا سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ وَالْمُقِلُّ غَرِيبٌ فِي بَلْدَتِهِ، یعنی جس کے پاس مال نہیں ہوتا، جس کے پاس دولت نہیں ہوتا، وہ انسان اپنے شہر میں ہوتے ہوئے وہ انسان اجنبی نظر آتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔